انسان کا حق کے پاس رہ جاتا ہے، اس حق کو وصول کرنے کے لیے وہ اس جگہ تک اس شخص کے پاس نہیں پہنچ پاتا، تو اس وقت اس کی مدد کرنا اور اس کو اس حق کی وصولیابی کے لیے اس جگہ تک پہنچانا، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں کسی کی سفارش کرنا، یا وہ اس نے جرم کیا ہے، وہ معافی چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ جس کا جرم کیا ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے گا، وہ اس کو اپنے پاس چھوڑتا نہیں ہے، وہ طیش میں ہے، غصہ میں ہے، تو کبھی اس شخص کی اس سے سفارش کی جاتی ہے کہ اس نے آپ کا یہ جرم کیا ہے اور یہ معافی چاہتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ بھی سفارش ہے اور اچھی سفارش ہے۔ اور کبھی ایک آدمی مجرم نہیں ہے، اس نے کسی کا جرم نہیں کیا، لیکن اس کو بے گناہ پکڑا گیا ہے، پھر اب قریب ہے کہ اس کو سزا مل جائے، اس کو وہ لوگ قتل کریں، اس کی بے عزتی کریں، اس کا مال چھینیں، اس کو کوئی اور نقصان پہنچائے، آپ جا کر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجرم نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، اس کو بھی شفاعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی سفارش۔ حدیث مبارک میں اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ آج کل سفارش کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے، اس کو ایسی غلط جگہ پہ اس صلاحیت کو اور اس قوت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ شفاعت سیئہ ہوتی ہے، بری سفارش، یہاں تک کہ لوگ سفارش کا لفظ سن کر اس سے کترا جاتے ہیں، اس سے جھجک محسوس کرتے ہیں، اور جو شخص کسی کی سفارش لے کر آتا ہے تو چاہے وہ اچھی ہو یا بری اس کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اتنا یہ لفظ، اتنی یہ قوت، اتنی یہ استعداد غلط استعمال ہو گئی، اس لیے کہ شفاعت کی دوسری قسم شفاعت سیئہ بھی ہے، بری سفارش۔ اللہ جل شانہ نے بری سفارش سے منع فرمایا، اور اچھی سفارش سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی تعلیمات میں اچھی سفارش کسی کی کرنا، اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا ولتوجروا، اشفعوا ولتوجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ، سفارش کرو اجر پاؤ، یعنی تم کسی کی سفارش کرو گے اور وہ اپنے حق کے وصول کرنے تک پہنچ گیا تو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ کفل منہا، جو اچھی اور نیک سفارش کرے، من یشفع شفاعتا حسنتا، حسنتا کی قید کے ساتھ یہ شفاعت مقید ہے، مطلق شفاعت نہیں، اچھی شفاعت کسی کی کوئی کرے نو اس پر کیا ملتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، یہ من شرطیہ ہے اور یکن اس کے لیے جواب ہے، اور شرط پر مشروط مرتب ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں حصہ ملے گا، سفارش کرنے والے کے لیے حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آتے تھے، فقیر لوگ آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود مال ہوتا تو دیتے، جیب میں ہوتا وہیں پر موجود مجلس میں دے دیتے، گھر میں ہوتا گھر سے مال
منگا کر دیتے، بیت المال میں ہوتا بیت المال سے دیتے، کسی صحابی کے پاس ہوتا اس سے قرض لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب کے کام چلانے کے لیے کافر اور یہودی سے قرض لیا ہے اور اس کا کام چلایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا ہے کہ جا کر فلاں شخص سے اپنی ضرورت کی چیز لے لو اور اس کو کہو کہ پیسے وہ نمٹائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات پر پیسے لیتے تھے، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی صحابی ہے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنا سر قربان کرتا تھا، تو اس کے پاس بھیجتے کہ جا کر اس سے کہو کہ تجھے اونٹ دے دے، وہ سواری کے لیے اس کو اونٹ چاہیے تھا۔ وہ شخص وہیں پر چلا جاتا اور صحابی کے سامنے اپنی گزارش پیش کرتا اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ صحابی نے اونٹ دیا اور سامان کے ساتھ لدا ہوا اونٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر مجھے بتلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بتلا دیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ دیا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا الدال علی الخیر کفاعل، جو شخص کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے یہ کام خود کیا ہے۔ یہ اونٹ آپ کو اس نے دیا، میں نے نہیں دیا، لیکن میں نے رہنمائی کی تو یہ ایسا ہے گویا کہ میں نے دیا ہے، مجھے بھی اس میں اجر ہے۔ اس لیے وہی حدیث اشفعوا ولتوجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ، اور اللہ جل شانہ فیصلہ وہی کرے گا جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہے، نبی کے ہاتھ پر اور نبی کی زبان پر فیصلہ اسی کا ہوگا، لیکن تمہیں کسی کی اچھی سفارش کا اجر ملے گا، اچھی سفارش کا اجر ملے گا۔ اس لیے کسی بے گناہ شخص کی جس کو لوگوں نے پکڑا ہے اس کو حاکم کے پاس، قاضی کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے، پھانسی کا اور قتل کا وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، فوراً آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کی بس میں ہے، آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے، وہ شخص آپ کی بات سنتا ہے، وہ پولیس والے سنتے ہیں، وہ قاضی سنتا ہے، وہ کوئی اور سنتا ہے صاحب منصب، آپ اس کے پجاب پر اس کے کہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے، تو یہ حدیث مبارک کے زمرے میں آتا ہے اشفعوا ولتوجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ کسی بے گناہ کی جان چھوٹ گئی، کسی حقدار کو اس کا حق پہنچ گیا، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے ایسی غیرت نفس سے نوازا ہے کہ کبھی وہ اس حیت میں لوگوں کے سامنے نہیں آتا، مالدار لوگوں کے، کہ جس سے اس کی فقر معلوم ہو جائے، سوال کرے کہ بھئی میرے گھر کے اندر بھوک ہے، کھانا نہیں ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تھا، تو اس شخص، اور آپ کو معلوم ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں وہ شخص رہتا ہے، دوسرا شخص ہے جو غنی ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے، اور آپ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ بھئی آپ تو ویسے بھی مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو یہ زکوٰۃ فلاں شخص کو دے دیں، تو اس پر اللہ، اس نے اس کو زکوٰۃ دی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ اشفعوا ولتوجروا، اس کی ضرورت پوری کی۔ اور غنی کو چاہیے کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں آ رہا، اس کو چاہیے کہ محروم نہ ہو، شقی نہ بنے، اس نے تحقیق کی یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، فوراً اس کا شکریہ ادا کر کے کہ تو نے میرے مال کے لیے صحیح مصرف مجھے بتا دی، اس شخص کو وہ مال پہنچائے، یہ بھی سفارش کے اندر آتا ہے۔ بہرحال اچھی سفارش کی، آج کل سفارش جو استعمال ہوتی ہے
اور لوگوں کو اس سے بدزنی پیدا ہو گئی ہے اور یہ لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب غلط جگہوں میں استعمال ہوتی، سب غلط جگہوں. ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں ہے اور کسی بڑے منصب پر سیٹ خالی ہے ڈاکٹرز کی اور یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا اور سفارش کے اوپر اس کے پیچھے MNA MPA کسی فوجی کرنیل کسی پولیس کی سفارش ہے، اس کو فوراً وہیں پر لگا دی. اب وہ جانتا نہیں ہے اپنے فن کو. کسی دفتر کسی ادارے کسی ضلع کا کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے، صوبے کا کام اس کے حوالے کیا جاتا ہے، صوبے کا منصب ملک کا منصب اس کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے. دو چیزیں ضروری ہیں. آپ کہیں کہ قابل کون ہوگا؟ دو چیزیں ضرور ہیں جو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے. ایک ہے امانت داری اور دوسری ہے علمی قابلیت. بس ایک شخص امین ہو اور علیم ہو، امین ہو اور علیم ہو، وہ اس کے قابل ہے کہ اس کو وہ عہدہ وہ منصب وہ ادارہ وہ محکمہ وہ سیاست یہ سیادت وہ کام اس کے حوالے کر دیا جائے. کبھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ امین بھی ہے علیم بھی ہے. علیم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے اور منصب میں جو چیزیں اس کے پاس آتی ہیں اور جو اس سے ہاتھ سے نکلتی ہیں اس کے وصول کرنے کا بھی صحیح مصرف جانتا ہو اور اس کے لگانے کا بھی صحیح مصرف جانتا ہو، اور اس کے لیے علم دین سے واقفیت بہت ضروری ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، اور چاہے وہ کوئی مدرسے کے اندر پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے، باقاعدہ عالم نہیں ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے، علماء سے حاصل کیا ہے کہ یہ مال ایسی جگہوں سے کمانا جائز اور ایسی مصارف میں خرچ کرنا اس کا حق ہے. امین ہے اور علیم ہے، یہ علیم. اور دوسری بات امین ہے، وہ امانت دار اتنا ہے کہ ذرہ برابر ایک ٹک اور ایک پیسہ تک وہ ضائع نہیں کرتا، نہ اپنے استعمال میں لاتا ہے اور نہ دوسروں کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک دفعہ اس کی پھوپھی آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مشہور شخصیت ہے. پھوپھی کا ذاتی کام تھا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اس منصب اور کرسی پر بیٹھے تھے کہ جہاں قوم کی خدمت پر مامور تھے، امیر تھے. تو دیا جل رہا تھا، ڈیو بلے دا ڈیوا. جیسے ہی کام سے فارغ ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف متوجہ ہوئے تو دیے کو بجھا دیا. اس کی پھوپھی بڑی ناراض ہوئی، تم نے میری بے عزتی کی، مجھے اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا اور دیا تو نے بجھا دیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ دیا میرا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ بیت المال کا ہے اور اس میں ہر بیوہ مسکین فقیر یتیم کا حصہ ہے، اور آپ کا مجھ سے ذاتی کام ہے، میں ذاتی کاموں کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. صرف یہ نہیں تھا، لاکھوں اور کروڑوں روپے کے بارے میں ان کی سوچ یہی تھی اور 5-10 روپے کے بارے میں بھی ان کی سوچ یہی تھی اور ایک پیسے اور ٹکے کے بارے میں بھی ان کی سوچ یہی تھی. دیے اور موم بتی کے بارے میں بھی اس کی سوچ یہی تھی. یہ نہیں کہ صرف اس کے بارے میں تھی، باقی نہیں. 2 سال اس نے حکومت کی اور ان کو پہلی صدی کا مجدد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرات خلفائے اربع خلفائے راشدین کے طرز پر اگر خلفائے اربع کے بعد کسی نے حکومت کی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے. امین ایسا ہو. اگر لوگ اس کو نہ پہچانتے ہو تو کسی رعایا اور قوم کے ڈوبتے وقت وہ خود بھی اپنا اظہار کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت خود گئے اور ان کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حق میں بات کرنے والے تھے لیکن وہ سختی سے بات کرنے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خاموش کیا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں، اور خود نرمی کے ساتھ سمجھا دیا. سب لوگ سمجھ گئے. خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر گئے اور جب قید سے نکالے گئے تو خواب کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال غلہ ہوگا اور پھر اس 7 سال کے بعد قحط آئے گی اور 7 کا غلہ یہ اس میں ختم ہو جائے گا، سارے لوگ بھوکے ہوں گے، آپ انتظام کریں. اور یہ اس نے کہا کہ اس کے لیے ہوگا کون؟
کہتے انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے بیت المال کی کنجیاں میرے حوالے کر دیں، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ حفیظ حفاظت کرنے والا، وہ امین ہی ہوتا ہے، جو سب چیزوں کی حفاظت کرے وہ امین ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ بھیجا کسی اور کو دیتا ہے۔ اور علیم میں جانتا بھی ہوں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ کون ہوگا تو یہ دو چیزیں دیکھیں، اس کے پاس علم ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے وہ حلال و حرام میں اور اپنے اور پرائے میں تمیز کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اس کا حق ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ علیم نہیں ہے۔ اور اگر وہ قوم کا سرمایہ بے جا استعمال کرتا ہے چوری چپ کے یا کھلم کھلا، تو وہ حفیظ اور امانت دار بھی نہیں ہے۔ یہ شخص کسی ایک چھوٹے گرانے کے حوالے کرنے کا بھی قابل نہیں ہے کہ وہ گرانا اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سفارش آج کل کی جاتی ہے نہ اہلوں کی، منصب کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے۔ اس لیے سفارش جب کوئی لفظ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ نہیں، قرآن کریم میں شفاعت حسنہ پر اجر کے بارے میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے کہ اجر اللہ کی طرف سے پاؤ، اور میں نے بتا دیا کہ وہ سفارش کیسی۔ ہاں البتہ شفاعت سیئہ کوئی کرے اس کی گنجائش اور اجازت نہیں، بری سفارش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، نقل کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر یہ حدیث نکالی ہے، کتاب الحدود کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے فیصلہ سے اس پر حد کا فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ وہ تھی بنو مخزوم خاندان میں، اور مخزوم خاندان قریش کی ایک شاخ تھی، اور قریش کا قبیلہ اعلیٰ قبیلہ تھا، یعنی اس عورت کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا۔ تو لوگوں نے آپس میں چمگوئیاں شروع کی کہ یہ عورت پکڑی گئی ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی اس کی سفارش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے، کسی طریقے سے اس کا ہاتھ بچ جائے کاٹنے سے، اس بعد ہاتھ جاری نہ ہو۔ آپس میں لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ سفارش کرے گا کون؟ تو کسی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حضرت اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اور زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیسوں سے خریدے ہوئے غلام تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کہ آپ کی خدمت کرے گا یا رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر بیٹا بنا لیا، متبنہ، لے پالک، منہ بولا بیٹا۔ اس زمانے کے اندر یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ یہ بیٹا نہیں بن سکتا، جاہلیت کے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، کسی کا ہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بناتے تھے۔ آج کل بھی ہمارے اندر جاہلیت کا رسم اب تک جوں کا تو موجود ہے، کسی کا بیٹا نہ ہو تو ہسپتال جا کر پیسوں سے خرید کر لاتے ہیں، حالانکہ کسی حر انسان کو پیسوں سے خریدنا یہ حرام ہے۔ پیسے جو دیے یہ بھی حرام، اور جو بچہ لیا وہ بھی حرام کا، اور جس نے بیچا وہ بھی حرام کا، اور جس نے پیسے جیب میں ڈالے وہ بھی حرام کے، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ، وہ غریب ہیں تو کسی اور طریقے سے انتظام کرے۔ کسی کا بیٹا اس کا مال نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ کسی کی بیٹی وہ مال نہیں ہے کہ نکاح کے وقت کوئی اپنی بیٹی کو پیسوں کے عوض بیچ دے کسی سیٹ اور خان آدمی کو، چاہے وہ چترال میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ صوبہ سرحد کے اندر ہو۔ کوئی شخص بھی اپنی بیٹی کو مال بنا کر بیچ نہیں سکتا، یہ حرام ہے، جاہلیت کا رسم ہے۔ اور کوئی شخص بیٹا نہیں بیچ سکتا، نہ ہسپتال میں نہ کسی اور جگہ، اور نہ کسی کا بیٹا کسی کا حقیقی بیٹا بن سکتا ہے۔ کسی اجنبی کا بچہ اپنے لیا، آپ کی بیوی نے اس کو بڑا کیا، ہاں
اگر آپ کی بیوی نے اس کو دودھ پلایا ہے تو یہ رضائی بیٹا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دودھ پلانے کا زمانہ 2 سال ہے کہ بچے کی عمر 2 سال ہو، 2 سال کے اندر اندر، اگر وہ 5 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، اس کو دودھ پلائے تو پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ دودھ نہیں پلایا، بازار کا اور ڈبے کا دودھ پلا کر وہ بڑا ہو گیا، اب جوان ہو گیا، اب اس کی داڑھی اور مونچھ میں نکل آئے اور کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، کبھی بھی بیٹا نہیں بن سکتا۔ جس طریقے سے بازار کے کسی شخص سے، اجنبی اور پرائے شخص سے اس عورت کو پردہ کرنا فرض اور واجب ہے، اسی طریقے سے اس آدمی سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، اس کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اور جس طریقے سے وراثت اس کو نہیں ملے گی، اس طریقے سے تو پرانے شخص سے نہیں ملتی، اس سے بھی نہیں ملتی، پرائے شخص سے نہیں ملتی میراث، اس سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ نہ مورث ہوگا نہ وارث ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس شخص سے پردہ کرے۔ تو پہلے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم نازل کیا، جن لڑکوں کو تم اپنے بیٹے سمجھتے ہو یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ انصاف کی بات اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جب تم ان کو بلاؤ تو اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ تو زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ ابن زید۔ زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب اور پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجوہات کچھ اور ہوتی تھی، ہماری طرح نہیں، اور وہ یہ کہ نہ اس کی ماں تھی یہاں پر مکے میں، نہ اس کا باپ تھا مدینہ منورے میں، مکہ کسی جگہ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ یمن کا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو اغوا کیا تھا اور پھر مکے کے بازار میں بیچا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے خریدا گیا، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ باپ اور بیٹا اس کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچے، پوچھتے پاچھتے مکہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یار وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جتنے پیسے آپ لینا چاہیں۔ چچا اس کا باپ سے زیادہ اس پر مہربان تھا، ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک شرط پر اس کو چھوڑ سکتا ہوں، وہ یہ اگر یہ خود آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر میں اس کو چھوڑتا ہوں، اگر خود جانا نہیں چاہتا تو میں زبردستی آپ کے حوالے نہیں کرتا، میں اس کو بلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس وقت پہلے وہ مجلس میں موجود نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جانتے ہو زید؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کون ہے؟ یہ میرے والد ہیں۔ دوسرے کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہے۔ ان سے بات چیت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، کیا میں آپ کو زبردستی نہیں بھیجتا، لیکن آپ از خود ان کے ساتھ جانا چاہتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو میں نے پیار اور مٹاس دیکھی کسی اور جگہ نہیں دے گی، نہ میں باپ کے ساتھ جاتا ہوں نہ چچا کے ساتھ۔ باپ کو بڑا تیش اور غصہ آیا کہ تو عجیب آدمی ہو گیا، اتنے دو کے اندر تو بدل گیا، میں تیرا باپ میرے ساتھ نہیں جاتے۔ اس نے کہا کہ جو پیار میں نے یہاں دکھا ہے میں کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ تو آپ کو اس سے بڑی محبت تھی۔ پھر اس کا بیٹا ہوا اسامہ ابن زید، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، حب رسول اللہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس عورت کی سفارش میں اسامہ ابن زید کو پیش کیا جائے، چنانچہ لوگوں نے اس کی منت کی کہ کسی طریقے سے اس عورت کی جان چھوٹ آئے، اعلیٰ خاندان سے اس کو تعلق ہے۔ اسامہ ابن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ اور طیش آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کی جگہ پر غصہ نہ ہو تو اس سے پتھر اور ڈھیلا اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں غصے کی جگہ ہو اور اس جگہ پہ غصہ نہ ہو، اس میں غیرت نہیں ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، اس میں بہادری نہیں ہے، اس میں جرأت نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور چیز ہے۔ کسی کے گھر میں اجنبی شخص داخل ہو، کسی کی بیوی کے ساتھ موبائل پہ کوئی بات کرے، کسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دروازے میں کھڑی ہو، کوئی اور اجنبی شخص بات کرے، اس کو غصہ نہ آئے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ میدان جنگ کے اندر اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کسی کو غصہ نہ آئے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک و گستاخی کے وقت ایک مسلمان کو غصہ نہ آئے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی انگریز نے کتاب لکھی تھی،
اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لکھا تھا، دنیا میں پہلے نمبر پہ شخصیت یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ تو ایک انگریز نے اس سے کہا، وہ بھی انگریز تھا، اس نے کہا آپ انگریز ہوتے ہوئے عیسائی ہیں اور آپ کا پیغمبر اپنا ہے، پھر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر کیوں لکھا ہے؟ تو بڑا مجمع تھا، اس مجمع کے اندر اس شخص نے، کتاب لکھنے والے نے کہا کہ مسلمان ہے اس میں؟ سب نے کہا، آواز آئی کہ ہاں بہت سارے ہیں۔ تو کہا کہ مسلمان کھڑے ہو جائے، مسلمان کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اس انگریز نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم میں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور آپ کی عزت کی خاطر اپنا سر دینے کے لیے تیار ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اس میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ میں تیار نہیں۔ پھر عیسائیوں سے پوچھا، اس میں کوئی نہیں تھا کہ جس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے آگے نہ لکھوں؟ دنیا کے اندر واحد ترین شخصیت ہے جس کے اوپر 1400 سال بیت چکے ہیں، بن دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربان ہستی تھی۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اپنی ذات کی خاطر نہیں آتا تھا، لیکن جب خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تو آپ کے غصے کے سامنے کوئی تاب نہ لا سکتا تھا، اتنا غصہ ہوتا۔ یہ شمائل ترمذی کے اندر حدیث اب بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اسامہ ابن زید نے سفارش کی، عورت کی بڑے غصہ ہوئی اور فرمایا، اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حد میں کسی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کا حد ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اس عورت نے چوری کی ہے، اس کا حد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، اللہ کے مقابلے میں آتے ہو۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ اعاذہ اللہ منہا، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت فاطمہ کا نام لیا جائے تو یہ 7 لفظ ضروری بولا جائے کہ اللہ اس کو اس پناہ میں رکھے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ اعاذہ اللہ منہا وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اور اس کے بارے میں تم مجھے کہتے ہو کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی بڑا آدمی، بڑے سے مراد ہے دنیائی لحاظ سے بڑا، غٹ سڑے، خان، نواب، چودھری، وڈیرا، ارباب اور کوئی بڑے عہدے اور منصب والا وہ چوری کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، اور اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹتے۔ آج کل یہی ہوتا ہے کہ غریب کبھی گناہگار بھی نہیں، بے گناہ وہ پھنس جاتا ہے، اور جو گناہگار ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر حد جاری نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیش میں آئے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت سیئہ وہ بری ہے، قرآن کریم میں اس کا ارشاد ہے۔ کوئی ڈاکو ڈاکے کے اندر پکڑا گیا ہے، پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے چھوٹ جائے، یہ سارے اس کے ساتھی ہیں۔ کوئی قاتل بے گناہ قتل کرتا ہوا پکڑا گیا، اس پر جرم ثابت ہوا، پھر اس کے چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے اس کے ساتھی ہیں۔ اور جیسا گناہ اس پر ہے ایسا گناہ ان لوگوں کے اوپر بھی ہے۔ کسی بھی جرم کے اندر کوئی شخص پکڑا جائے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، یہ سفارش شفاعت سیئہ میں آتا ہے۔ ایک اور بات کروں، وہ یہ کہ سفارش کے وقت حق بولنا چاہیے اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نکاح کرتی ہوں لیکن میرے پاس فلاں کا بھی رشتہ آیا ہے، فلاں کا بھی آیا ہے، فلاں کا بھی آیا ہے، کئی صحابہ کرام کے نام لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں اور مجھے مشورہ دیں، یہ بھی شفاعت ہے، مجھے کسی کے بارے میں بتا دے کہ میں ان میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما فلان، جو تو نے فلاں کا نام لیا، فہو صعلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے نہیں ہیں، نام لیا آپ نے لیکن میں آپ کے سامنے نام نہیں لیتا،
کہ جو فلاں صحابی کا نام لیا وہ فقیر ہے، صعلوک اس فقیر کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو اس کے ساتھ نکاح کرے گی تو وہ تجھے مہر میں دے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو دوسرا ہے وہ بیوی کو مارتا ہے اور ہر وقت ڈنڈا لٹکائے رکھتا ہے، اور جیسے ہی معمولی بات پہ اس بیوی کو مارتا ہے تجھے بھی مارتا رہے گا. اور جو تیسرا ہے وہ میرے خیال میں اچھا ہے، آپ اس کے رشتے کو قبول کریں، اس سے نکاح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی برائی بیان کی. اس وقت علماء کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، آپ اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ جائز ہے. اس لیے کہ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. ایک عورت و مرد کے آپس میں حقوق زوجیت کے قائم کرنے کا وقت ہے، اور یہ بیوی یہ عورت ہمیشہ اس کے نکاح میں جائے گی. اس کے اندر عیب کو آپ نے ظاہر نہیں کہ چھپایا رکھا. جب وہ چلی گئی تو پھر پتہ چلا کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے. اب وہ بیچاری پریشان، میں فلاں کے پاس گئی تھی. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگتا ہے، اور جو کوئی وہ لڑکی والا کسی سے مشورہ لے، چاہے وہ اس پہلے شخص کا استاذ ہو یا پیر ہو یا دوست ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کو بتا دے کہ بھائی میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو دیں یا نہ دیں. آج کل احتیاط کیا جاتا ہے اس لیے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتا میں آپ کو کہ آپ دیں یا نہ دیں، لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ کی بیٹی کے اندر یہ صفات ہے، اس میں یہ ہے، وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس کے اندر جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، یا اچھی صفات نہیں ہے، بڑی گندی تو نہیں ہے لیکن اچھی زیادہ نہیں ہے، تو وہ بیان کی جاتی ہیں. تو پھر اس کے ساتھ زندگی بھر دشمنی رہتی ہے. اس شخص نے ہمارا رشتہ خراب کیا، یہ بیچ میں آیا، حالانکہ اس نے پوچھا تھا. اب وہ پوچھے اور یہ شخص اس کو ٹھیک مشورہ نہ دے تو یہ شفاعت سیئہ ہے. کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا، من یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جس نے کسی کی بری سفارش کی، میرے پاس آئے اور میں کہوں کہ بہت اچھا آدمی ہے، فوراً دے، بہت اچھا آدمی ہے، اور کل جب وہ چلی گئی، اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے نکاح میں گئی ہے تو وہ پریشان. یہ شخص بھی حیران ہے کہ اس شخص نے تو مجھے مشورہ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا کلام مبارک. تیسری بات یہ کہ ہمیشہ ہر سفارش قبول بھی نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہ کسی کے پاس آپ نے سفارش بھیج دی تو اس کو قبول بھی کرے، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں چند چیزوں میں ضروری ہے. مثلا کسی بے گناہ شخص کی سفارش گئی کہ صاحب یہ پکڑے گئے ہیں لیکن یہ بے گناہ ہیں، اور اس کے بے گناہ ہونے کو ثابت کر دیا اس نے دلائل کے ساتھ. اب یہ سفارش قبول کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس پر حکم اس کے باوجود بھی جاری کرنا یہ ظلم ہے. اس طریقے سے کوئی اور صورت ہو، لیکن معاملہ ایسا ہو کہ جس میں دونوں جانب برابر ہوں، اور پھر سفارش کے بعد جس کے پاس سفارش گئی ہے اس کی ذات کا معاملہ ہے، چاہے اس کو لے یا نہ لے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. آج کل ناراض ہوتے ہیں. میں نے فلاں کی سفارش کی. مدارس کے اندر سفارش آتی ہے کہ اس طالب علم کو داخلہ دیا جائے، داخلہ نہیں دیتے تو کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب کے پاس میں نے خط بھیجا، اس نے میری سفارش قبول نہیں کی، شخص کو داخلہ نہیں دی. فلاں کو میں نے ڈاکٹر بنانا تھا، اس نے میری سفارش رد کی، اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا. اس کو یہ بنانا تھا، یہ بنانا تھا، یہ بنا تھا، حالانکہ وہ قابل بھی نہیں ہوتا، اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ اس کو قبول کیا جائے، تب بھی ناراض ہوتے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دوسری احادیث محدثین نے کتابوں میں ذکر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 22 جگہ پر یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے. کہیں جگہ مفصل ہے اور کہیں مختصر ہے، جس کو حدیث بریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باندی تھی، کنیز تھی، مسلمان تھی، حضرت بریر رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا. وہ ایک شخص کی باندی تھی اور اس کا نکاح ایک دوسرے غلام سے ہوا تھا جس کا نام تھا مغیث. وہ دوسرے شخص کا غلام تھا، یعنی مغیث کا مالک کوئی اور تھا، وہ غلام تھا،
اور بریرہ کنیز اور باندی تھی، اس کا مالک کوئی اور تھا، ان کا آپس میں ہوا نکاح۔ اب ظاہر ہے کہ مولا اگر کسی باندی کا نکاح کسی شخص کے کرا دے تو اس باندی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ آزاد عورت یہ کہہ سکتی ہے، اس کو حق ہے، لیکن باندی کو نہیں۔ تو جیسے ہی پھر اس کے بعد یہ دونوں آزاد ہوئے، حضرت بریرہ بھی آزاد ہوئی اور مغیث بھی آزاد ہوئے۔ جب باندی آزاد ہوتی ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہو، تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے جس کو خیار عتق کہتے ہیں۔ آزادی کے بعد چاہے وہ اپنے سابق شوہر کے پاس رہنا چاہے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں رہنا چاہے تو وہ نکاح توڑ سکتی ہے اپنی۔ اس وقت جب یہ آزاد ہوئی، اس کو پتہ چلا کہ میرے مالک نے مجھے آزاد کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، میں آئندہ مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ بی بی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے گھر آتی تھی، کچھ خدمت بھی کرتی تھی اور باتیں بھی کرتی تھی، کچھ ضروریات بھی پوری کرتی، اور ام المومنین کچھ دے بھی دیتی جب واپس جاتی۔ تو اسی سلسلے میں آتی تو وہ جو مغیث تھا اس کے غلام، جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے بریرہ نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ اس کو بریرہ سے بہت محبت تھی، عشق کے درجے میں، بیوی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن جب اس نے چھوڑ دیا تو وہ بیچارہ گلیوں میں پھرتا تھا، روتا تھا دیوانوں کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مغیث پہ ترس آیا کہ یہ بیچارہ روتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس تشریف لے گئے، یا بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریرہ تم مغیث کو اپنے نکاح میں قبول کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے، ارشاد ہے یا سفارش ہے؟ اب آپ سوچیں کہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسلمان خواتین وہ سمجھدار ہے کہ آج کل کی پڑی ہوئی عورت جو ننگے سر پھرتی ہے، ننگے لباس میں پھرتی ہے اور کچھ سمجھتی نہیں کسی کو۔ عورت کو تو کیا، عورت کو کہتی ہے تم جنگلی عورت ہو، وہ نمازی عورت، با پردہ عورت، با حیا عورت، جس میں غیرت ہے، جس کو اپنے شوہر کے ساتھ محبت ہے، اس کو جنگلی عورت سمجھتی اور اس کو قابلیت سمجھتی ہے، فخر کرتی ہے، اس لیے کہ یہ انگریزوں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، کافروں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہ بڑی ہوشیار ہے۔ آپ دیکھیں وہ ہوشیار ہے یا یہ؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ باندی ہے، اور باندی اپنے مولا کی خدمت سے فارغ نہیں ہوتی تو وہ کیا علم حاصل کرے گی؟ میں اس کو دیکھ کر کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کل مسلمان مرد اپنے کاروبار سے فارغ نہیں ہوتے، ان کو مسئلے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم بریرہ سے کمزور تھے، جس کو اس بات کا علم تھا اور تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ ایک تو خیار عتق کے بارے میں اس بڑے مجمع میں کس کس کو معلوم تھا؟ علماء موجود ہے، علماء کو تو معلوم ہے، لیکن عوام میں کتنے کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں میں فرق کرنا کتنی لطیف باریک باتیں ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ارشاد ہے، حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر بچشم میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ سفارش کرتے ہیں مغیث کے بارے میں تو میں سفارش قبول نہیں کرتی۔ اس کو پتا تھا کہ سفارش قبول کرنا یہ اس موقع پر جو میرا ذاتی حق ہے، میرے اوپر اللہ نے زور نہیں ڈالا، نہ پیغمبر کی طرف سے زور ہے، نہ اللہ کی طرف سے زور ہے، نہ شریعت کی طرف سے زور ہے، اس لیے مجھے خیار عتق دیا۔ اس کو پتا تھا کہ سفارش کے اندر جبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفارش ہے، حکم نہیں ہے، آپ کی مرضی قبول کرے۔ اس نے کہا پھر میں قبول نہیں کرتی۔ تو بہرحال میں ہی عرض کر رہا تھا کہ سارا مسئلہ آج کل اس سے ہے، ایک غلو کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو سفارش سے اتنی چڑھ ہے کہ سفارش کا کوئی نام لے تو یہ گندا آدمی ہے، چاہے وہ کس قسم کی بھی سفارش کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ سفارش کی جاتی ہے ہمیشہ بری جگہوں کے اندر، یہ فرق بھی نہیں ہوتا کہ سفارش اچھی کون سی ہے، سفارش بری کون سی ہے۔
اور شفاعت حسنہ پر اجر ملتا ہے، اور شفاعت سیئہ پر قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے گناہ ملتا ہے. جس طریقے سے کرنے والے کو گناہ ہے، مجرم کو اس طریقے سے جس نے مجرم کا ساتھ دیا اس کو بھی یہ گناہ ملے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی، اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت اس درجے میں نہیں ہوتی جس طریقے سے دوسرے کے حق میں دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ شفاعت حسنہ ہے. اے اللہ، یہ بندہ گناہگار تھا، اس نے توبہ کیا ہے، اس کو آپ بخش دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام مسلمانوں کو یا اللہ بخش دے، تو یہ تمام مسلمانوں کے حق میں اللہ جل شانہ سے سفارش کرنی. اور اللہ جل شانہ وہ تو خدا ہے، اب اس کے پاس کوئی سفارش لے جائے تو اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کی قدرت میں، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دی. اس طریقے سے دوسرا تمہیں دعا دے گا، تم دوسرے کو دعا دو گے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افش السلام، افش السلام. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. پہلی حدیث میں ہے سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم وعلیکم السلام. چند قدم آگے چلے پھر کوئی سامنے آئے السلام علیکم وعلیکم السلام. جانتے تھے تب بھی کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، نہیں جانتے تھے تب بھی کہا السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ یہ سلام اصل میں حقیقت میں سلامتی کی دعا ہے. تم سلامتی سے رہو، تمہارا ایمان سالم رہے، محفوظ رہے، تمہارا دین محفوظ رہے، تمہاری جان محفوظ رہے، تمہارا مال محفوظ رہے، تمہاری اولاد محفوظ رہے. آج کل مسلمانوں کو جو ایک دوسرے سے مصیبتیں پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہے، ضرر پہنچتے ہیں، حسد تو ہے، دوسری کی بدخواہی ہے، لیکن سلام نہیں پھیلاتے. جس پر کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، السلام علیکم کہنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ میں اس کو کیوں سلام کروں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے. میں کبھی واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارا منظور ساتھی جو لنگر میں ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ چوکی تھی، فوجی کھڑے تھے، تو فوجی نے اشارہ کیا یوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ. یہ کہنے لگا کہ میں سمجھا کہ مجھے سلام کرتا ہے، تو میں نے کہا وعلیکم السلام. منظور تو ایسا ہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں آگے چلا تو اس فوجی نے مجھے آواز دی، پیچھے سے سیٹی بجائی. میں نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ آج ادھر آؤ. فوجی جاتا بھی نہیں تھا، اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، اس کی ڈیوٹی تھی. یہ واپس کہتے میں واپس آیا. اس نے مجھے بڑی باتیں سنائی. مجھے کہا تم کیوں آگے نکلے؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے روکا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے اشارہ کیا تھا. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے سلام کیا ہے. تو فوجی نے کہا میں تجھ جیسے بدشکل کو سلام کروں، شکل کو دیکھو، تجھے میں سلام کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سلام اس شخص کو کروں گا جو میرا افسر ہو، جو مجھ سے بڑا ہو، اور میں کسی چھوٹے عام مسلمان آدمی کو سلام نہیں کرتا. حالانکہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے آپ نے سلام نہیں کیا، نہ کرے، لیکن یہ جملہ تو نہ بولیں. اس کا مطلب ہے کہ سلام پہچانے ہوئے شخص کو، بڑے آدمی کو جو دنیا لحاظ سے بڑا ہو، اس کو سلام کیا جاتا ہے، اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے. سلوٹ تو ہے بھی عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا نہیں ہے. اگر زبان پہ سلام نہ ہو، زبان پہ سلام ہو تو سلام کا اجر ادا ہوا، سلام نہ ہو صرف سلوٹ ہو تو وہ سلام ہے ہی نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. اس کو بھی سلام کرو جس کو تو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی کرو جس کو تو نہیں پہچانتے. سب کو سلام. سلام کو جب عام کرو گے تو جب آپ دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ اس کے لیے شفاعت حسنہ ہے. یا اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ رکھے. وہ تجھے کہے وعلیکم السلام تو اس نے تیری سفارش اللہ سے کی. اب جب دو مسلمان آپس میں صبح سے لے کر شام تک کتنے مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر چین اور سکون ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں اپنی اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے.